ناظرین، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو تنہا ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ساری طاقت گنوا بیٹھا۔ اس عورت نے کس طرح اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی طاقت کا راز اگلوا لیا، اور جب یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تو اس نے دنیا کے اس طاقتور شخص کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کے اس حقیقی کردار کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں بدفعلی، سرکشی اور بت پرستی ایک بار پھر سے عام ہونے لگی۔ اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو قوم بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے 70,000 کے قریب لوگوں کو مار دیا، اور اتنے ہی لوگ قیدی بن گئے۔ جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کے لوگوں پر رحم آیا۔ اس طرح قبیلہ دانیال، جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک شخص منوہ رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن منوہ کی بیوی کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے کہا، تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی لیکن تم حاملہ ہوگی، تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جب تم حاملہ ہو جاؤ تو ہوشیار رہنا، شراب نہ پینا اور کوئی ناپاک غذا نہ کھانا۔ تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ ایک خاص طریقے سے خدا کے لیے وقف ہوگا، اور تم اس کے بال مت کاٹنا، وہ پیدا ہونے سے پہلے خدا کا خاص شخص ہوگا، وہ قوم بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے نجات دلائے گا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے پاس گئی اور جو کچھ ہوا تھا سب بتایا۔ اس نے کہا، خدا کے پاس سے ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ خدا کے فرشتے کی طرح معلوم ہوتا تھا، وہ بہت بھیانک دکھائی دیتا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ تم حاملہ ہو اور تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس لیے شراب یا کوئی اس طرح کی ناپاک چیز نہ کھانا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی پیدائش سے اپنی موت تک خدا کا خاص شخص ہوگا۔ تب منوہ نے خدا سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے اس آدمی کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم لوگوں کو پیدا ہونے والے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ خدا نے منوہ کی دعا سنی اور اس کی بیوی کے پاس، جبکہ وہ اکیلی تھی، ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو بتانے کے لیے دوڑی کہ وہی شخص دوبارہ آ گیا ہے۔ منوہ اٹھا اور اپنی بیوی کے پیچھے چلا۔ جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم وہی آدمی ہو جس نے میری بیوی سے باتیں کی تھی؟ فرشتے نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ منوہ نے کہا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے کہا سچ کہا، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس فرشتے نے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی کو سب بتا دیا ہے کہ وہ ناپاک چیزیں نہ کھائے۔ تب منوہ نے اس فرشتے سے کہا، برائے مہربانی ہم لوگوں کے ساتھ کچھ دیر ٹھہریے، ہم لوگ آپ کے لیے بکری کے بچے کا گوشت بنائیں گے۔ خداوند کے فرشتے نے کہا، اگر تم مجھے یہاں سے جانے سے روکو گے تو بھی میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر تم کچھ تیار کرنا چاہتے ہو تو خداوند کی نظر کر دو۔ تب منوہ نے خداوند کے فرشتے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تاکہ تمہاری کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہو تو ہم لوگ تمہاری تعظیم کر سکیں۔ لیکن اس فرشتے نے اپنا نام نہ بتایا۔ تب منوہ نے ایک بکری کا بچہ اور اناج لیا اور اسے چٹان پر خدا کی نظر کر دی۔ آخر کار اس عورت کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس عورت نے اس کا نام سمسون رکھا۔ اس کی ماں نے اسے فرشتے کے حکم کے مطابق برائیوں سے دور رکھا اور کبھی بھی اس کے بال نہ کٹوائے۔ سمسون جب بڑا ہونے لگا تو دوسرے لڑکوں کی بنسبت جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ سمسون جنگلی جانوروں کے ساتھ الجھ پڑتا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جنگل سے گزر رہا تھا تو جنگل کے بادشاہ شیر سے اس کا سامنا ہو گیا۔ شیر نے اس کو دہاڑا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے شیر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیر پھاڑ ڈالا۔ شیر کو چیرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا جیسے کہ بکری کے بچے کو چیرنا۔
اس واقعے سے اللہ تعالیٰ سیمسن کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سیمسن یہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے شوق پیدا ہوا کہ وہ عمالقہ شہر کو دیکھے۔ چنانچہ وہ اس غرض سے عمالقہ شہر کے سفر کو نکلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنے والدین سے کہا کہ میں عمالقہ کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے والدین نے جواب دیا، کیا تمہارے رشتہ داروں یا تمہارے لوگوں میں سے کوئی عورت نہیں ہے جس سے تم شادی کر سکو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ ہم پر مسلط ہیں اور ہمارے دشمن ہیں؟ لیکن سیمسون نے کہا کہ اس عورت کو میرے لیے حاصل کرو، وہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ سیمسون کے ماں باپ نہیں سمجھتے تھے کہ خداوند ایسا ہی ہونے دینا چاہتا ہے۔ خداوند کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ عمالقہ کے لوگوں کے خلاف کچھ کر سکے۔ سیمسون کے والدین اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے بھی لڑکی کو پسند کیا۔ چنانچہ شادی کی تقریب شروع ہوئی۔ اس دوران سیمسنگ نے قوم عمالقہ کے لوگوں سے ایک شرط لگائی اور وہ شرط ہار بیٹھا۔ چنانچہ عمالقہ کے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جب تک وہ اپنی ہاری ہوئی رقم یعنی کہ کپڑے کے 30 تھان نہ دے گا تب تک وہ لڑکی کو اس کے حوالے نہ کریں گے۔ سیمسن پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ پریشانی کے عالم میں وہ اس شہر سے دور نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس نے کپڑے کے 30 تھان لیے اور ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو اس کے باپ نے اس کی شادی کسی اور سے کروا دی تھی۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ تم چاہو تو اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لو، لیکن سیمسن چونکہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس لیے اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ان کی کھڑی فصلوں اور اناج کے ڈھیروں کو جلا دیا۔ اس نے قوم عمالقہ کے انگور کے کھیتوں اور زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ جب عمالقہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب سیمسون نے کیا ہے تو انہوں نے سیمسون کے پہلے سسر اور اس کی پہلی بیوی کو جلا دیا۔ سیمسون نے کہا کہ اب میں بدلہ لیے بغیر اس شہر سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے قوم عمالقہ کے کئی لوگوں کو مارا اور اپنے علاقے میں جا کر ایک غار میں چھپ گیا۔ قوم عمالقہ کے لوگ اس جگہ پہنچ گئے اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلیوں نے پوچھا کہ تم ہم سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس فلاں پہاڑ میں ایک شخص چھپا ہوا ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس وقت چونکہ قوم عمالقہ قوم بنی اسرائیل پر مسلط تھی اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ ڈر گئے۔ سیمسن کے پاس غار میں گئے اور اسے کہا کہ تم کیوں ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ وہی کیا جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ سیمسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے اسے رسیوں سے باندھا اور عمالقہ کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت قوم عمالقہ کے لوگ جشن منا رہے تھے۔ سیمسن نے رسیاں توڑ دیں اور گدھے کے جبڑے کی ہڈی کی مدد سے اس نے قوم عمالقہ کے 1000 آدمیوں کو وہیں پر مار دیا۔ اس طرح سیمسن بنی اسرائیل کے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا، حتیٰ کہ قوم بنی اسرائیل نے اسے اپنا حاکم بنا لیا۔ وہ بنی اسرائیل جو کہ قوم عمالقہ سے ڈرتے تھے اب سیمسن کی وجہ سے قوم عمالقہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے۔ اس طرح سیمسن بنی اسرائیل کا 30 سال تک منصف رہا۔ ادھر عمالقہ کے لوگ سیمسن کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ دن رات منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح اس کو مارنے میں کامیاب ہوں۔ جب عمالقہ کے لوگ کسی طرح کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا اور اسے کہا کہ تم سیمسن کے پاس جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے۔ تم اسے پھسلاؤ اور معلوم کرنے کی کوشش کرو، تب ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسے کس طرح پکڑیں اور کیسے باندھیں۔ اسی طرح ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بدلے میں ہم تمہیں 1100 سکے دیں گے۔ چنانچہ وہ لڑکی سیمسن کے پاس ہونے میں کامیاب ہو گئی اور سیمسن کو بھی اس سے محبت ہونے لگی۔ ایک دن اس عورت دلالہ نے سیمسن سے کہا کہ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے اور کوئی تمہیں کس طرح بے سہارا کر سکتا ہے؟ سیمسن نے کہا کہ مجھے 7 رسیوں سے باندھ دو تو میں بے سہارا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس عورت نے عمالقہ کے لوگوں کو بلایا اور دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیا اور اسے 7 رسیوں سے باندھ دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس کو باندھوں تم آ کر اس پر حملہ کر دینا اور اسے مار دینا۔ جیسے ہی دلالہ نے سیمسن کو 7 رسیوں سے باندھا تو اس نے فوراً وہ 7 رسیاں توڑ دیں۔
इस पर दलाला ने सैमसन से कहा कि तुमने मुझे अब तक झूठ बोला और बेवकूफ बनाया। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी ताकत का क्या राज है। अगर इस बार झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने उसे अपनी ताकत का राज बता दिया और कहा कि मेरे लंबे बाल ही मेरी ताकत का राज हैं, जो कि बचपन से अब तक मैंने नहीं कटवाए, और अगर इन बालों को काट दिया जाए तो मैं एक आम शख्स की तरह हो जाऊंगा। इस तरह एक रात जब सैमसन दलाला की गोद में सर रख कर सो रहा था तो दलाला ने मौका पाकर उसके बाल काट दिए। उधर अमालका के लोगों ने इस पर हमला कर दिया और इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही अमालका के लोगों ने इसके साथ इंतहाई वहशियाना सलूक किया, इसकी दोनों आंखें निकाल दी और इससे चक्की चलवाने के लिए जेल में भेज दिया। अमालका के लोगों ने सैमसन को पकड़ने की खुशी में एक तकरीब का आगाज किया। वो अपने देवता दजून को एक बड़ी कुर्बानी पेश करने जा रहे थे। उनका ख्याल था कि हम लोगों के देवता ने हमारे दुश्मन सैमसन को शिकस्त देने में हमारी मदद की है। चनाचे उन्होंने मंदिर के अंदर एक तकरीब रखी। जब लोग तकरीब में खुशी मना रहे थे तो उन्होंने कहा सैमसन को बाहर लाओ, हम उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो सैमसन को जेल खाने से बाहर लाए और इसका मजाक उड़ाया। सैमसन को दजून देवता के सामने 2 सतूनों के साथ बांध दिया। मंदिर में औरतों और मर्दों की भीड़ थी। अमालका के लोगों के तमाम हाकिम वहां मौजूद थे। वहां तकरीबन 3000 औरतें और मर्द मंदिर की छत पर थे। वो नशे में चूर सैमसन का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ सैमसन ने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर ली और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मौका दे, मैं इनसे अपनी आंखें निकालने का बदला ले सकूं। अल्लाह ताला ने सैमसन की सच्ची तौबा कबूल कर ली और सैमसन के अंदर खोई हुई ताकत दोबारा लौट आई। जिन 2 सतूनों के साथ इसे बांधा गया था, इसने अपने जोरे बाजू से इन दोनों सतूनों को गिरा दिया। देखते ही देखते मंदिर में जलजला आ गया और लोगों में भगदड़ मच गई कि सैमसन की ताकत दोबारा वापस लौट आई है। लोग भागना शुरू हो गए। अचानक वो पूरा महल जमीन बोस हो गया। इस वाक़े में अमालका के 3000 आदमी मारे गए। नाजरीन, सैमसन और दलाला का ये वाक़या कदीमी किताब कज़ा में तफसील से मौजूद है, जबकि इस्लामी मुअर्रिखीन मसलन कमालुद्दीन ने अपनी किताब हयातुल हैवान में नकल किया है और अहमद बिन याकूब ने अपनी किताब तारीख़ बदी में नकल किया है। सैमसन अहले किताब के लिए एक ख़ास इल्हाम और एहतराम की कहानी है। वो एक ख़ास खिदमत सर अंजाम देने के लिए पाक ठहराया गया। अल्लाह ताला ने सैमसन को बेहिसाब ताकत दी थी, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह ताला की इताअत करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन सैमसन औरतों के फितनों में पड़ गया, लिहाजा अल्लाह ताला ने उससे अपनी बरकतों को हटा दिया। शैतान भी हमारी कमजोरी को जानता है और वो सबसे पहले हमारी इन्हीं कमजोरियों पर वार करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कमज़ोरी है जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर रही है, तो हमें इस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत करना चाहिए। ये कमज़ोरी किसी भी शक्ल में हो सकती है, मसलन पैसा, औरत, मोबाइल, टीवी, नशा, घमंड। सैमसन की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है कि हम अपनी कमज़ोरियों के ग़ुलाम ना बने और शैतान को अपनी ज़िंदगी में मौका ना दें कि वो हम पर हावी हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर आपकी कोई राय हो तो उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।